بانے والا اور سنہری پیالہ۔ کوفہ کے مصروف شہر میں ایک عاجز بانے والا رہتا تھا جس کا نام الیاس تھا۔ الیاس زیادہ مال و دولت والا آدمی نہ تھا، اس کے ہاتھ کرگئی پر محنت سے سخت ہو گئے تھے اور برسوں کی مشقت سے اس کی کمر جھک گئی تھی، لیکن اس کا دل قناعت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک سادہ اصول پر زندگی گزارتا تھا: ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ایسے دعا کرو جیسے کل مر جاؤ گے۔ ایک سردیوں میں زمین پر قحط پڑ گیا۔ بارش نے اپنی رحمت روک لی اور غلے کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک روٹی کی قیمت ایک چاندی کے درہم کے برابر ہو گئی۔ الیاس کے پاس صرف 3 تانبے کے سکے بچے تھے جو بمشکل اس کی بیوی اور چھوٹی بیٹی کے لیے چند کھجوریں خریدنے کے لیے کافی تھے۔ جب الیاس بازار کی طرف جا رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، اس کی پسلیاں پھٹے پرانے کپڑے کے نیچے سے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ فقیر نے کچھ مانگا نہیں، بس الیاس کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا جن میں امید باقی نہ رہی تھی۔ الیاس راگ گیا، اس کے دل میں جنگ چھڑ گئی۔ اگر میں اسے سکے دے دوں تو میری بیٹی آج رات بھوکی روئے گی، اگر نہ دوں تو یہ شخص شاید سورج نہ دیکھ سکے۔ اسے نبی کریم کا فرمان یاد آیا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ الیاس جھک کر اپنے آخری 3 سکے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیے اور آہستہ کہا: اللہ ہم دونوں کو رزق دے۔ الیاس خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ جب اس نے اپنی بیوی صفیہ کو بتایا تو اس نے ڈانٹا نہیں، بلکہ بھوک کے باوجود مسکرا کر کہا: جو ایک جان کو کھلاتا ہے گویا پوری انسانیت کو کھلایا۔ ہمارے پاس پانی ہے اور ایمان ہے، یہی ہماری ضیافت ہے۔ اسی رات الیاس نے خواب دیکھا۔ اس نے ایک وسیع چمکتا ہوا سمندر دیکھا اور اس کے بیچ میں ایک سنہری پیالہ تھا جو موتیوں سے لبریز تھا۔ ایک آواز آئی جو کھجور کے پتوں کی سرسراہٹ جیسی تھی: یہ پیالہ بھرا ہوا ہے، مگر اسے صرف وہ ہاتھ خالی کر سکتا ہے جو چھوڑنا جانتا ہو۔ اگلی صبح الیاس اپنے کارخانے گیا۔ اس کے پاس نہ ریشم تھا نہ اون۔ اس نے فرش جھاڑنا شروع کیا تاکہ کوئی دھاگے کا ٹکڑا مل جائے۔ کونے میں ایک پرانے کرگئی کے پیچھے اس کی جھاڑو کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ اس نے لکڑی ہٹائی تو ایک چھوٹا سا لوہے سے بند صندوق ملا۔ اندر سونا جواہرات نہیں تھے، بلکہ ایک قدیم مٹی کا پیالہ تھا جو نیلے فیروزے کی چمک سے مزین تھا، اور ایک خط اس کے دادا کا تھا جو اپنی دیانت داری کے لیے مشہور تھے۔ خط میں لکھا تھا: اے میرے وارث، یہ پیالہ ایک امانت ہے۔ یہ بصرہ کے تاجر کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے والد نے اسے آگ سے بچایا تھا مگر اصل وارث کو نہ ڈھونڈ سکے۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو اسے بیچنا نہیں، اصل وارث کو تلاش کرو، کیونکہ دیانت سب سے بڑی روزی ہے۔ الیاس نے پیالے کو دیکھا۔ یہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے خاندان کو زندگی بھر کے لیے کھلا سکتا تھا۔ لالچ کمرے میں سایہ بن کر چھا گیا۔ وہ اسے بیچ سکتا تھا اور کوئی جان نہ پاتا، لیکن اسے اپنا خواب یاد آیا: وہ ہاتھ جو چھوڑنا جانتا ہے۔ اس نے 3 دن تک شہر کے کاروان سرائے میں ہر مسافر سے بصرہ کے تاجر کے بارے میں پوچھا۔ آخرکار اسے ایک بوڑھا تھکا ہوا مسافر ملا جو پیالہ دیکھ کر رو پڑا۔ وہ بولا: یہ میرے پردادا کا تھا۔ جب ہمارا گھر جل گیا تو یہی ایک چیز بچی تھی۔ ہم سمجھے یہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ ہمارا خاندان دوبارہ مالدار ہو گیا، مگر ہماری تاریخ گم تھی۔ اس مسافر کا نام کریم تھا۔ اس نے اپنے سینے سے ایک بھاری سونے کی تھیلی نکالی اور کہا: تم اسے بیچ کر اس بھوکے شہر میں بادشاہ بن سکتے تھے، پھر تم نے مجھے کیوں ڈھونڈا؟ الیاس نے جواب دیا: وہ دولت جو ٹوٹی ہوئی امانت سے آئے، وہ پیٹ میں آگ ہے۔ میں نے پیٹ کی بھوک کو روح کی بھوک پر ترجیح دی۔ کریم الیاس کی دیانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے صرف انعام ہی نہ دیا بلکہ اسے ایک بڑا گودام خرید کر دیا اور مشرق سے بہترین ریشم فراہم کیا۔ الیاس کوفہ کا سب سے کامیاب باننے والا بن گیا، مگر وہ قحط کے دن کبھی نہ بھولا۔
ہر جمعہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھتا، فقیر کی طرح نہیں بلکہ خیرات دینے والے کی طرح روٹیاں اور سکے بانٹتا۔